نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے۔ ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت ہے۔ تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ نیاز فاتحہ کا کھانا کیا اپنے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں یا سارا کا سارا بانٹنا ہوگا؟ دیکھیں، عام کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ایصال ثواب کے لیے جب آپ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، اور جب کسی بزرگ کا ہو، انبیاء کے لیے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے لیے، تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، یہ ہم فلاں تک بھی پہنچا دیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو کہتے ہیں یہ جی ناجائز ہے کیونکہ غیر اللہ کا نام اس پہ لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کھانا بنایا جائے، کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو، ثواب اللہ ہی دے گا، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو بس، اور کچھ بھی نہ ہو، بس یہ نیت ہو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب میں فلاں کو ایصال کر دیتا ہوں، بھیج دیتا ہوں، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کھانے نیک عمل کا بدلہ جو مجھے ملے، فلاں کو بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ چونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اگر نہ ثابت ہوتا تو ہم اپنے پاس سے نہ کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ صحابہ نے آ کے پوچھا کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے، ہم ان کے لیے کیا کریں، اور سرکار نے اعمال بتائے ہیں، اور جب انہوں نے وہ عمل کیا تو سرکار نے گویا کہ ان کو یہ بات سمجھائی کہ جتنا تم نیک عمل کرو گے اس کا ثواب تمہارے مردوں کو پہنچے گا۔ تو اس لیے جب یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اس پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے دیا، مثلا یہ خواجہ صاحب کی چھٹی کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ میلاد النبی کی نیاز ہے، اس وجہ سے ہم حرام کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ فقط غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔